اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے گلہ کیا ہے، کیا تم ابھی بھی اس چیز کا وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے خوف سے لرز جائیں، اللہ کے کلام سے لرز جائیں، اللہ کی بات سے لرز جائیں؟ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی بات سننے کا وقت نہیں ہے۔ ایک تو ہمیں قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، اس کو سیکھنے کے لیے کوئی توجہ نہیں، قرآن کا معنی مفہوم نہیں آتا، ہم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا بات کر رہے ہیں، مجھ سے کیا فرما رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی قرآن مجید سیکھنے کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ سارے دن سوشل میڈیا پہ ہم کیا کیا چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، لیکن جہاں ہمارے سامنے کوئی قرآن سے متعلق، کوئی حدیث سے متعلق، کوئی دین سے متعلق بات آتی ہے تو اس کو ہم سکرول کر دیتے ہیں، اس کو ہم گزار دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے ہمارے کام آنے والی چیز یہی ہے جس کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ خیر، درس قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 180 ہے، جس کا ترجمہ اور مفہوم اور تشریح آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتب علیکم، تم پر فرض کیا گیا ہے۔ کیا فرض کیا گیا ہے، کب فرض کیا گیا ہے، اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ سب سے پہلے یہ بتا رہے ہیں کب فرض کیا گیا۔ اذا حضر احدکم الموت، جب تم پہ موت آ جائے، جب موت کے قریب پہنچ جاؤ، اس وقت یہ فرض کیا گیا ہے۔ پہلے اس چیز کی امپورٹنس بتائی جا رہی ہے کہ یہ کس وقت سے تعلق رکھتا ہے، تو یہ تمہاری موت کے قریب سے تعلق رکھتا ہے۔ ان طرح کا خیرہ، بشرطے کہ تمہارے پاس کچھ مال رہا ہو جس کو تم چھوڑ کے جا رہے ہو، تو فرض کیا گیا، اس کا نائب فاعل آگے ذکر کیا گیا، الوصیہ، وصیت کو فرض کیا گیا ہے۔ کس کے لیے؟ للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، انصاف کے ساتھ، حقا علی المتقین، یہ وصیت فرض کی گئی ہے تقوی داروں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اب اس وصیت کو کسی کے سامنے بیان کیا جائے گا نا۔ اب جس نے اس وصیت کو سنا، فمن بدلہ بعد ما سمعہ، پھر اس میں اس نے تبدیلی کر دی جس کی وجہ سے دوسرے کا حق مارا گیا، فإنما اسمہ علی الذین یبدلون، تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے وصیت کی تھی اس کو بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا، حاکم وقت کو بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا جس نے اس مسئلے کو حل کیا، اس کا گناہ سراسر انہی کو ہوگا جنہوں نے اس وصیت کو تبدیل کیا۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ لیکن اگر وصیت میں طرفداری ہے، اگر وصیت میں ظلم ہے، وصیت میں گناہ ہے، پھر اس میں کسی نے تبدیلی کر دی، فمن خاف من موص جنفا او اثما، جس شخص کو خوف ہو وصیت کرنے والے سے طرفداری کا یا گناہ کا، فاصلح بینہم، پھر وہ اس میں تصحیح کر دے، اصلاح کر دے، اس وصیت کو ٹھیک کر دے، فلا اثم علیہ، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ یہاں پر تین باتیں بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ وصیت فرض ہے، یہ چیز اب منسوخ ہو گئی، وصیت کرنا فرض نہیں ہے۔ نمبر دو، پہلے یہ ہوتا تھا کہ جن کے لیے وصیت کی ان کو مل جائے گا، اس کے بعد سارا کا سارا مال اولاد کا ہوگا۔ یہ بھی اب ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا حصہ بیان کر دیا، فلاں وارث کا یہ حصہ ہے، فلاں وارث کا یہ حصہ ہے، فلاں وارث کا حصہ۔ تیسری بات، یہاں والدین اور اقربا کے لیے وصیت کی جا رہی ہے، تو اب یہ بھی منسوخ ہے کہ جس کا حصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نساء میں بیان کر دیا ہے اس کو اتنا ہی حصہ ملے گا، اس کے علاوہ اس کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے جو وارث ہیں ان کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ 1/3 سے زیادہ کسی کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی۔ اگر سارے ورثہ کا اتفاق ہو اور وصیت 1/3 سے زیادہ ہو اور وہ اس کو انڈورس کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہمیں قبول ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو ٹھیک ہے۔ خیر، اب نہ وصیت فرض ہے، نہ وارث کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے، نہ ہی 1/3 سے زیادہ وصیت کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شریعت مطہرہ کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں میں دو باتیں ان لوگوں کے لیے کرنا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کسی مولوی کے پاس جا کر تفسیر سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، خود ترجمہ پڑھو اور قرآن سمجھ لو۔ ان کی خدمت میں میری گزارش یہ ہے کہ یہاں پر ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا، ان طرح کا خیرہ،
اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا ان طرح کا مالن، اگر مال چھوڑ جائیں، اللہ نے فرمایا خیرہ، اور خیرہ کا معنی بھلائی بھی ہے، خیرہ کا معنی اچھائی بھی ہے، خیرہ کا معنی مال بھی ہے۔ یہاں آپ کون سا معنی سلیکٹ کریں گے؟ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کو تفسیر کا علم نہیں ہے، آپ کسی مفسر کی تفسیر نہیں پڑھتے، تو آپ یہی سمجھتے رہیں گے کہ یہ آیت اب بھی اپلیکیبل ہے، اس پر اب بھی اسی طرح عمل ہو سکتا ہے، اب بھی وصیت کرنا فرض ہے، اب بھی والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے، حالانکہ یہ اب منسوخ ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ نے یہ بیان فرمایا کہ اب یہ والا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ تو جب تک ہم تفسیر نہیں دیکھیں گے اس وقت تک ہمیں اس کا علم نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیے تفسیر کسی نے اپنے پاس سے نہیں لکھی ہوئی، یا تو قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جاتی ہے، یا سنت سے کی جاتی ہے، یا پھر امت کے یا شریعت کے عمومی مزاج سے کی جاتی ہے۔ تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یا تو اتنا علم حاصل کر لیں آپ کہ آپ خود تفسیر کر سکیں، اور اگر اتنا علم آپ کے پاس نہیں ہے، اتنی صلاحیت نہیں ہے، تو پھر مفسرین کی بات پر آپ کو اعتماد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شریعت مطہرہ کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔